عامر صاحب، جس طرح سے میں نے بات کی تھی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کے حوالے سے، کیا اطلاعات ہیں؟ کیا آپ کے پاس لسٹ ہے اس وقت موجود؟ کون کون سے لوگ آ رہے ہیں، کن پہ کاٹا لگا، اور کتنا پی ٹی آئی کو اس کا نقصان ہونے جا رہا ہے یا فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ جی، ایک اب کلیئرلی پتہ چل گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے کون کون سے لوگ ہیں جو کہ میدان میں ہیں، گو کہ نشان نہیں ہے مگر انڈیپینڈنٹ کے طور پہ کس کس کو الاؤ کیا گیا ہے. تو پوری ان کی جو فرسٹ ٹیئر ہے، سیکنڈ ٹیئر ہے، یہاں تک کہ تھرڈ ٹیئر ہے، وہ سارا کا سارا فارغ کر دیا گیا ہے. اور لارجلی پنجاب کے اندر ہوا ہے، اور لارجلی ایک کیا کہیں، پھر لوگ اس کو تفریقی کہیں گے کہ نظر آ رہا ہے کہ وہی کیسز ہیں، اسی طرح کے اسی ایک ہی پارٹی کے لوگ ہیں، مگر پشاور ہائی کورٹ سے فیصلے مختلف آ رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ سے مختلف آ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ سے ان کی اپیلیں جو ہے فارغ کر دیں. عمران خان کا کیس جو ہے وہ کنوکشنز ہیں، وہ سمجھ آتی ہے، مگر اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب فارغ ہو گئے ہیں ابھی تک، انٹر اینڈلیس سپریم کورٹ اگر کوئی اجازت دے دے تو دے دے، وہ دیکھتے ہیں دیتی ہے کہ نہیں دیتے. حماد اظہر بھی فارغ ہو گئے ہیں، فواد چودھری بھی فارغ ہو گئے ہیں، مراد سعید بھی فارغ ہو گئے ہیں، نہیں سوری مونس الہی، پرویز الہی، سمیع اللہ چودھری، شوکت بسرا، اعجاز چودھری، صنم جاوید. اب صنم جاوید کا بہت زیادہ تھا کیونکہ وہ بڑا ایک ٹف کانٹیسٹ دینے والی تھی مریم بی بی کو، تو ان کا بھی بڑا زیادہ ان کی پاپولیرٹی چل رہی ہے. نعیم وڑائچ، اس کے بعد سردار حسنین بہادر دریشک، سردار علی رضا دریشک، غلام محی الدین کھوسا، عبداللہ اویس، ملک مظفر، اصغر جویہ. ایک لمبی فہرست ہے پنجاب کے اندر. یہ تو میں نے 18-20 نام پڑھے ہیں. یہ تقریباً تمام ہی بڑی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر فارغ ہو گیا ہے. باقی آپ کو پتہ ہے کافی سارے لوگ ویسے اس کے اندر لسٹ کے اندر نہیں ہیں. اسد عمر صاحب ویسے ریٹائر ہو گئے ہیں اور اس کے اندر وہ لسٹ میں نہیں ہیں. لوگ جو ریٹائر ہو کے چھوڑ چکے ہوئے ہیں، یہ ان کے اپنے لوگ جو کہ فواد چودھری کو نکال کے. ہاں، کے پی کے پی ٹی آئی کے لیے کم از کم اچھی خبر ہے کہ عاطف خان کو اور شاہرام ترکئی کو جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے ذریعے اجازت مل گئی ہے. اس کے بعد اسی طرح ہی اعظم سواتی اور مراد سعید کو اجازت مل گئی تھی، پر ابھی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ اعظم سواتی خود شاید دستبردار ہو گئے ہیں، حالانکہ ان کو یہ اجازت مل گئی تھی. تو وہاں سے پشاور ہائی کورٹ سے ڈیفرنٹ آ رہی ہے لاہور ہائی کورٹ سے. اور لوگ پھر اس طرح کے سوال کرتے ہیں جب ایک ہی قسم کے کیسز ہوں، ایک ہی پارٹی ہو اور دو صوبوں میں دو مختلف رویے ہوں، مختلف ہائی کورٹ سے مختلف فیصلے آ رہے ہیں، اور ایک ہی جج ہو. یہاں پہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا، مگر اس طرح کے بھی سوالات چل رہے ہیں کہ جج صاحب نے جنہیں کیسز میں انہیں جج صاحب نے لوگوں کو ریلیف دیا ہوا ہے، ایگزیکٹلی وہی کیس سامنے آیا ہے تو ریلیف ڈینائی کر دیا گیا. پی ٹی آئی کے امیدواروں کے لیے ڈینائی کیا گیا. میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ہم جو ہے ججز رات کی بہرحال جو ہے، مگر یہ ان فیصلوں کے متعلق بات ہوگی، شک کیا جائے گا. سو ابھی یہ دیکھنا ہے کہ ان کا پی ٹی آئی جو ہے ان کو نہ ان کے پاس نشان ہے، نہ ان کے پاس لیڈرشپ ہے. انہوں نے کھمبے کھڑے کیے ہیں، کوئی 200-250 کھمبا ہے. کھمبا ان کا زیادہ ہے. ویسے یاد رہے کہ نون لیگ نے وہ جو مانگ رہے ہیں کافی ساری، کوئی 40-50 سیٹیں میں دیکھ رہا تھا جہاں پہ بندے ہی نہیں کھڑے کیے ہیں، یا ملے نہیں ہیں، یا ان کو لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑ رہی ہے. تو اس کے باوجود جو ہے 250 کے قریب میں دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جو ہے میدان کے اندر ہے، جبکہ ان کا کوئی 40-50 نون لیگ کا کم ہے، پیپلز پارٹی کا بہت ہی کم ہے. کافی جگہوں سے انہوں نے بالکل کینڈیڈیٹ بھی ان کے موجود نہیں ہیں. تو یہ اب دیکھیں آگے، گھوڑا میدان تو ہے، تلوار بھی ہے، مگر یہ نہیں پتا کہ آگے جا کے گھوڑا کی کتنی ٹانگیں باندھی جاتی ہے، تلوار کو میان میں کر دیا جاتا ہے، اور میدان کے اندر پتہ نہیں ہل چلا دیا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے. سو یہ مراحل ابھی باقی ہیں. لیکن عامر صاحب، آج بیرسٹر گوہر بھی یہ بات کر رہے تھے، مشکلات آئیں گی. 20 جنوری سے ہم لوگ اپنی انتخابی کیمپین شروع کر رہے ہیں، مگر حوصلہ بھی کریں، ہمت بھی کریں، 2-3 ہفتے گزار لیں اور الیکشن میں اندر چلے جائیں. جو ہے نا اپنی لڑائیاں سنبھال لیں، ان کے اوپر جو ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، مگر وہ کوئی اپنی اتنی ذمہ دارانہ، پہلے تو ان کے اوپر سوالات آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی سانو مرن دا شوق بھی سی، لوگ ان کی جس طریقے سے کیس لڑے گئے ہیں اس کے اوپر بھی سوال کیے جا رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ پارٹی کے اندر ڈفرینسز جو ہیں اس کو کنٹرول کرنا ان کی ذمہ داری ہے.
تو یہ خود پارٹیزن بن جاتے ہیں, کبھی لیفٹ جا رہے ہیں, رائٹ آ رہے ہیں. تو گور خان میں سمجھتا ہوں وہ ان کے اوپر سوالات آ رہے ہیں. چلیے ٹھیک ہے, ابھی صوبے بلوچستان پہ بھی جاتے ہیں. ویسے مروت صاحب بھی اپنی جگہ پہ آ گئے ہیں. کل ہمارے بلوچستان کے اوپر عامر صاحب گفتگو باقی رہ گئی تھی کہ بلوچستان صوبے کی صورتحال کیا ہے اور وہاں پہ کس طرح سے کھچڑی سیاسی پکی ہوئی ہے. وہ سارا کیونکہ وفاق کی گورنمنٹ سے زیادہ اگر آپ نے فیوچر کے متعلق بات کرنی ہے, بہت میٹر کرتا ہے کہ صوبوں, آپ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ تر اختیارات صوبوں میں آ گئے ہیں, اور صوبے میں گورنمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پنجاب آف کورس میٹر کرتا ہے. مگر اس وقت جو ہے ان حالات میں پی ٹی آئی کے لیے کے پی بہت میٹر کرتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کے پی سے ریزائن نہ کرتے, جو کہ ان کو کئی لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ اس کو ڈیزالو کر لیں, آپ کے پی میں نہ کریں تو آپ کے پاس ایک آئی لینڈ رہے گا. تو ایک بھی صوبے میں اگر گورنمنٹ بنتی ہے, اور کے پی کے اندر یہ بہت بڑا سوال ہے کیونکہ وہاں ایک پی ٹی آئی کی کلیئرلی ایک لہر نظر آ رہی ہے, اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہوگا. پنجاب میں تو یہ دیکھیں نا تمام لیڈرشپ بھی پا رہے ہیں, وہاں 90% کے قریب جو ہے 95% کے قریب جو لوگ ہیں ان کی وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ایون کہ یہاں تک کہ مراد سعید لڑ رہے ہیں, جو بالکل جن لوگوں کو کئی لوگوں کو جیل گئے مفرور ہیں, الیکشن وہ لڑ پا رہے ہیں. اور وہاں پہ انتظامیہ کے ہاتھ اس طرح نہیں چلتے جس طرح کے پنجاب کے اندر چلتے ہیں, وہ آتا ہے سوال. اس کے بعد آف کورس بلوچستان میں جو ہے اوورال سارا ہی عجیب کھڑکڑی, یہ کنٹرول حساب رکھنا کون کس کے ساتھ علاج کر رہا ہے وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی. ہمیشہ سے ان کا یہ رہا ہے کہ 4-5-6 پارٹیاں اکٹھی ہوتی ہیں, ہر ایک کی اپنے بھی پاکٹس ہے. پشتون ایریا میں پشتون نیشنلسٹ اور جے یو آئی ہوتی ہے, یا ایک آدھی سیٹ جو ہے نیشنل پارٹیز کی ہوتی ہے. اس کے بعد بلوچ ایریاز میں نیشنل پارٹی بھی ہوتی ہے, اس کے بعد جو ہے مینگل صاحب کی پارٹی بھی ہوتی ہے, کہیں ایک آدھا سیٹ میں جے یو آئی بھی آ جاتی ہے. پھر نیشنل پارٹیاں اور جو انڈیپینڈنٹس آتے ہیں وہاں پہ الیکٹیبلز جو ہیں سردار اور نواب, ان کی سیٹیں ہوتی ہیں. اور کوئٹہ میں ہر کوئی وہاں پہ سب کی کھچڑی ہوتی ہے, تو دیکھتے ہیں ہر دفعہ موڈ چینج ہوتا رہتا ہے. شہری ووٹ ہے تو وہاں پہ پی ٹی آئی بھی میٹر کرے گی. تو وہاں ایک جو بڑا ہی ایک کہہ دیں نا اسٹرینج بیڈ فیلوز, وہ جو 40-50 سال کی جو سیاست کے اندر جو ہے نا تبدیلی آئی ہے کہ ہمیشہ نیشنلسٹ جو ہے جے یو آئی کے خلاف لگتے تھے. اس دفعہ دونوں کی صورتحال یہ ہے کہ جے یو آئی اور محمود خان اچکزئی سے بھی انہوں نے انڈرسٹینڈنگ کر لی ہے کہ ایک سیٹ پہ وہ انہوں نے مولانا جو ہے پنجاب سے بھاگ کے فضل الرحمان صاحب جو ہے پشین میں چلے گئے ہیں, بلوچستان چلے گئے ہیں, اور ان کے مقابلے پہ محمود خان اچکزئی نہیں لڑ رہے. ان کے مقابلے پہ جے یو آئی کوئٹہ کی سیٹ, یاد رہے کہ قلعہ عبداللہ کی دوسری سیٹ ہے, وہاں کی بات نہیں ہے, وہاں پہ ان کے سٹنگ ایم این اے جو ہیں جے یو آئی کے, وہ صلاح الدین ایوبی غالباً ان کا نام ہے, وہ لڑ رہے ہیں. وہاں وہ نہیں, انہوں نے جے یو آئی پارٹی نے چھوڑا ان کو. تو جو شہر کی سیٹ میں گنجائش نکالی, اس کے باوجود جے یو آئی کے ہٹنے سے بھی آسان مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ایک تو ان کی اپنی پارٹی کے اندر ڈویژن آ گئی ہوئی ہے محمود خان اچکزئی کی, دوسرا شہر کے حلقے کے اندر اور بھی پارٹیز اے این پی بھی ایگزسٹ کرتی ہے, اس کے بعد اور بھی پی ٹی آئی کا ووٹر بھی ہے, تو وہ ابھی کلیئر نہیں ہوا. دوسرا وہ انہوں نے جے یو آئی نے آل دی پارٹیز جو ہے بلوچ نیشنلسٹ اختر مینگل صاحب کیونکہ دیوار کے ساتھ لگ گئے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ایک صلح کی ہے. اختر مینگل اب مقابلے پہ لڑ رہے ہیں نیشنل پارٹی کے ساتھ. عبد المالک صاحب وہ نون لیگ کی طرف انہوں نے ہاتھ بڑھا دیا. نون لیگ کے جام کمال ہیں, جام کمال کے اگینسٹ جو ہے اختر مینگل لڑ رہے ہیں, اور ایک پوری کھچڑی بن گئی ہے کون کس کے ساتھ. اچھا, جام کمال کا مخالف جو ہے وہ بزنجو صاحب جو ہیں, جو بزنجو صاحب نہیں اب حاصل بزنجو صاحب تو گزر چکے ہوئے ہیں. قدوس بزنجو صاحب جو ہے نا, قدوس بزنجو صاحب پیپلز پارٹی کے اس پہ ہیں, ان کو جو سپورٹ کر رہے ہیں اختر مینگل صاحب کر رہے ہیں, اور ان کے مخالف جام کمال کو اس بار الٹا پہیا چلا ہے. الٹا پہیا اتنا اس طرح کا پہیا چلا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کون کس کے ساتھ ہے. وہ بڑا مشکل حساب لگانا پڑتا ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے. کھچڑی پک گئی. لیکن یہ جو کھچڑی ہے اس کا ابال بالکل بہت پہلے آ چکا تھا. ابھی بلوچستان کے اندر ہوائیں اتنی زیادہ تیزی سے اور گرمی کے ساتھ نہیں آگے بڑھی جتنی ٹھنڈک بڑھ رہی ہے.